السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کام میں رکاوٹ آتی ہے، محنت کرتے ہیں لیکن تنخواہ بچتی نہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کام میں رکاوٹ آنے کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا قرآنی حل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق اور کام دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم تقوی اختیار کر لے تو اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ دوستو، کام میں رکاوٹ کے پیچھے اکثر ہم سے عام چند غلطیاں ہوتی رہتی۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی نہ کریں۔ نماز میں سستی کرنے سے کام میں رکاوٹ آتی ہے، اور اگر نماز چھوڑ رہے ہو تو اس سے ہمارے کام میں رکاوٹ آنا تو طے ہے۔ دوسری وجہ ہے رزق میں حرام چیزوں کو شامل کرنا، جیسے جھوٹ، سود وغیرہ۔ تیسری وجہ ہے مسلسل گناہوں میں رہنا اور گناہوں پر توبہ بھی نہ کرنا۔ چوتھی وجہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یاد رکھو، والدین کو ناراض کرنے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں قرآنی حل کی طرف، جس پر عمل کرنے سے کام میں رکاوٹ آنا بند ہو جائے گی اور سارے کام آسانی سے ہوگے۔ انشاءاللہ سب اس پر عمل کرے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ یعنی استغفار کی کثرت سے اللہ تمہارے رزق اور کام دونوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل ہے نماز اور دعا کا اہتمام۔ جب بھی کوئی کام رک جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے کاموں میں برکت دے اور رکاوٹ کو دور کر دے۔ تیسرا عمل ہے حلال رزق اور صدقہ۔ حدیث میں آتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، چاہے چھوٹا سا صدقہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے یہاں چھوٹا سا صدقہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ چوتھا عمل ہے والدین کی خدمت اور ان کی رضا۔ اگر والدین خوش ہے تو اللہ بھی راضی ہے، ان کی دعاؤں سے برکتیں اترتی ہے۔ دوستو، کام میں رکاوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم رکاوٹ کے وقت اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہی استغفار کی کثرت، نماز کا پڑھنا اور صدقہ کا ادا کرنے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ برکت خود بخود آئے گی۔